سورہ آل عمران کا پہلا حصہ، پہلا رکوع جو ہے وہ تلاوت کیا گیا۔ میں صرف اشارات آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ اس کا خود جا کے مطالعہ کیجیے گا۔ سب سے پہلی جو آیت ہے جہاں سے آغاز ہوا اس کو آیت بر کہتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم، آیت بر کہتے ہیں۔ اور یہ ایسی آیت کریمہ ہے جس میں قرآن مجید کا مکمل نظام خلاصتاً اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ جو ہے وہ گھر جا کے اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ اس کے بعد اس سے اگلی جو آیت شروع ہوتی ہے اس میں 2-3 آیات تسلسل کے ساتھ قصاص کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس امت میں قصاص جو ہے یہ فرض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قصاص کو ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ معاشرتی جو بقا ہے وہ قصاص میں ہے۔ اگر معاشرتی بقا قصاص کو ختم کر دیا جائے تو معاشرہ جو ہے وہ ظلم و جبر کا جو ہے وہ شکار ہو جائے گا۔ پھر اگلی جو آیات ہیں اس کے بعد کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابنان جو والدین ہیں ان کے بارے میں وصیت کی اجازت تھی، لیکن بعد میں چونکہ ان کا حصہ مقرر ہے تو زیادہ وصیت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ پھر خالق کائنات جل وعلا جو ہے وہ روزوں کی فرضیت کا اگلے رکوع میں بیان فرماتا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے اور پھر روزوں کے مسائل۔ اور آیت کریمہ نمبر 187 میں خاص طور پر مرد و عورت کے تعلق کی جو حیثیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو، یعنی کہ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد جو ہے وہ عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ اس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سورہ بقرہ کے پارہ نمبر 2 کی آیت رکوع نمبر 7 میں آیت نمبر 189 کے اندر نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چاند کا طلوع ہونا ہے اس کے بارے میں کیا حیثیت ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ ابھی یاد رکھیے گا جو نبی علیہ السلام ہے سرکار نے چاند کی اتار چڑھاؤ کے بارے میں بیان نہیں کیا، کیونکہ چاند کے اتار چڑھاؤ کا معاملہ محض سائنسی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تحقیقی معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر وہ شرعی معاملہ کہ چاند کے اتار چڑھاؤ مین کہ اس کا جب وہ ہلال کی طرف چلے جانا یا مکمل ہو جانا۔ آپ جانتے ہیں کہ دینی جتنے بھی امور ہیں ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، رمضان چاند کے ساتھ ہے، حج چاند کے ساتھ ہے، اس طرح جتنے بھی امور ہیں وہ چاند کے ساتھ ہیں۔ اس چیز کو بیان کیا گیا قل ہی مواقیت، یہ تمہارے وقت کے لحاظ سے ہے، وللناس والحج،